بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین۔ فتقو کا معنی ہے یہ واقعیون سے جو ہے ماخوذ ہے، بننا ہے، مشتق ہے، اس کا مطلب ہے ڈرنا، بچنا، یعنی برے اعمال سے بچو، یہ جہنم میں لے جاتے ہیں برے اعمال۔ النار التی یعنی نار کہتے ہیں جہنم میں آگ ہے جو اس کو کہتے ہیں۔ آگ کا اس لیے ذکر فرمایا کہ جہنم میں زیادہ وہ آتش ہے، وہ آگ ہے۔ جہنم ایسے طبقے بھی ہیں جو بہت شدید ٹھنڈک ہے۔ التی اس سے ثابت ہوا کہ انسان، کفار اور جن، کفار اور پتھر جہنم کا ایندھن ہے۔ آپ یہ سمجھے ہوں گے کہ چلو کفار تو برے اعمال کیے، انسان جو ہے یا مسلمان جو ہے برے اعمال کیے، لیکن پتھر جو ہیں وہ جہنم میں کیسے جائیں گے؟ پتھر تو جو ہے بے جان ہوتا ہے، نہ وہ برا کام کرتا ہے، نہ ہی وہ اس قسم کا اس میں شعور ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھر کا کیوں ذکر کیا کہ کفار کے ساتھ ان کے پتھر بھی جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے؟ اس کا کیا مطلب ہے آپ سوچیں گے؟ انشاءاللہ میں اس کی تفسیر عرض کروں گا، کیونکہ میں فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، حجارہ اس میں ہے، حجر کہتے ہیں پتھر کو، کہ پتھر بھی جو ہے وہ وقود ہوں گے یعنی ایندھن ہوں گے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اب میں آپ کو انشاءاللہ جو ہے عرض کرتا ہوں۔ اور مسلمان گناہگار کچھ ایام جہنم میں رہیں گے، یعنی جو مسلمان ہیں گناہگار جو برے عمل کریں گے کچھ وقت رہیں گے، یہ نہیں کہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، یہ ایسی بات نہیں ہے، لیکن ایندھن اس کے برے اعمال ہوں گے۔ حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ سے نکلے گا جس دل میں ذرہ بھر ایمان ہوگا، یعنی کہ ایمان ذرہ بھر بھی ہوگا وہ دوزخ سے نکل جائے گا۔ اس سے ثابت ہوا کہ دوزخ میں جائے گا ضرور۔ حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس کو اس میں شک ہو تو یہ آیت پڑھ لے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ تعالیٰ کسی پر ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، یہ ترمذی شریف میں موجود ہے۔ اب اس آیات مبارکہ میں ہے فاتقوا النار التی کے آگے ہے وقود، وقود ایندھن کا معنی دے رہا ہے، یعنی وقود کہتے ہیں ایندھن کو۔ ایندھن ہے کون ہے؟ حجارہ ہے، حجارہ یعنی پتھر ایندھن ہے۔ حجارہ حجر پتھر کو کہتے ہیں، اس سے مراد پتھر کے بت ہیں، یعنی کہ ایک تو عزیز المحترم اس میں دو سوال ہیں، دو وجہ ہیں، دو سبب ہیں، دو قسمیں ہیں۔ ایک تو میں عرض کروں گا کہ پہلے کہ پتھر جو ہیں وہ جو بت تراشتے ہیں، ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، وہ جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے۔ دوسرا اس میں سوال ہے کہ وہ آسمانوں کے میں ہیں پتھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں، وہ بھی ایندھن ہوں گے جہنم کا، اس کے متعلق بھی میں بتاؤں گا۔ آپ نے ان دونوں باتوں کو سمجھنا ہے کہ ایک تو بت ہیں پتھر کے وہ جہنم میں جائیں گے، دوسرا ہے کہ پتھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پہ بنائے وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ انشاءاللہ ان کی تفسیر میں عرض کروں گا تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ اس میں لفظ ہے وقود ایندھن، دوسرا ہے ناس، لوگ جو ہیں ایندھن ہوں گے، ناس ہوں گے، لوگ ہوں گے، والحجارہ اور پتھر ہوں گے، اور اس کے بعد جو ہے للکافرین، کافرین بھی ہوں گے ایندھن۔ تو عزیز المحترم تین چیزیں آپ نے دماغ میں رکھنی ہے، عقل میں رکھنی ہے۔ ایک تو جہنم میں لوگ جائیں گے، انسان جائیں گے، دوسرا پتھر جائیں گے، اور آگے ہے کافرین، یعنی کافر بھی جائیں گے، مسلمان بھی جائیں گے گناہگار، اور پتھر بھی جائیں گے، تین چیزیں جائیں گی۔ ان کے متعلق جو ہے میں انشاءاللہ آپ کو تفسیر ایسی عرض کروں گا کہ آپ بالکل سمجھ جائیں گے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جن اور کفار یعنی جن بھی اور پتھر جو ہیں وہ بھی جہنم کا ایندھن ہوں گے، اور مسلمان جو گناہ کرتے ہیں، برے اعمال کرتے ہیں، گناہ گار ہیں، کچھ دنوں کے لیے جہنم میں رہیں گے، لیکن ایندھن اس کے برے اعمال ہوں گے، جو ایندھن ہوں گے وہ ان کے برے اعمال ہوں گے۔ حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کے متعلق فرمایا جو میں تفسیر عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ دوزخ سے نکلے گا جس دل میں ذرہ بھر ایمان ہوگا،
ذرہ بھر ایمان ہوگا۔ تو عزیزاً محترم اس سے ثابت ہوا کہ مسلمان جہنم سے نکلیں گے جن کے دل میں ذرہ بھر بھی ایمان ہوگا، لیکن گناہ گار جائیں گے جو ہے ضرور جہنم میں، لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شفاعت فرما دیں گے انشاءاللہ وہ بچ جائیں گے۔ ہم تو امید رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہمارا نبی ہے وہ ہماری شفاعت کرے گا۔ بہرحال وقود کا معنی ہے ایندھن، حجارہ وہ میں نے عرض کیا ہے کہ حجار پتھر کو کہتے ہیں، اس سے مراد پتھر کے بت ہیں۔ ایک تو یہ سمجھ گئے کہ جہنم میں جو ہے کفار جو بت کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، جو انڈیا ہندوستان میں کرتے ہیں، یہ ان کے بت جو ہے وہ بھی جہنم میں جائیں گے، اور بھارت کے جو ہندو ہیں بت پرست وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ میری بات سن رہے ہوں گے؟ تو عزیزان محترم میں قرآن کی تفسیر کر رہا ہوں، اگر کوئی جھٹلائے گا تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ کی آیات مبارکہ کو جھٹلائے گا، جو قرآن کو جھٹلائے گا وہ جہنمی ہوگا۔ اس پر میرا فتویٰ ہے، اسلام کا فتویٰ ہے اور شریعت کا فتویٰ ہے، اور میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فتویٰ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا، اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ عزیزان محترم یہ تو ثابت ہو گیا کہ بت پوجنے والے بھی جہنم میں جائیں گے اور بت بھی جو ہیں وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ اب میں آپ کو اس کے آگے تفسیر عرض کرتا ہوں کہ اکثریت پتھر کے بتوں کی زیادہ تھی اس وقت، اور ان کو پونجتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ساتھ پتھر کے بتوں کا ذکر فرمایا۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، سورۃ انبیاء آیات 98۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک خود اور جن چیزوں کو تم پوجتے ہو وہ تمام جہنم کا ایندھن ہے۔ اس آیات مبارکہ سے ثابت ہوا جو میں نے پڑھی ہے کہ اللہ نے فرما دیا وہ لوگ پوجنے والے بھی جہنم میں جائیں گے اور ان کے بت بھی جہنم میں جائیں گے، یعنی خاصا جہنم، یہ ان کے خاصا جہنم میں جائیں گے۔ کون؟ پھر فرمایا ما تعبدون، جو پوجا پاٹ کرتے ہیں، فرمایا انا بشک تحقیق، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، انکم تم جہنم میں جاؤ گے جو بتوں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ ہندوستان کے ہندوؤں کو جو ہے عبرت پکڑنی چاہیے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیات پر، اور دوسرے مسلمان جو ہیں جن کا ذکر میں نے کیا گناہ گار جہنم میں جائیں گے، اور پھر اس کے بعد سزا بھگت کر پھر جنت میں جائیں گے۔ جب جنت کا ذکر بیان کروں گا، عرض کروں گا، تو انشاءاللہ ان کا ذکر بھی میں ساتھ ساتھ کروں گا۔ اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ تو سمجھ گیا کہ جہنم میں بت بھی جائیں گے اور پوجنے والے بھی جائیں گے، یعنی ان کفار اور مشرکین کے ساتھ ان کے یہ پتھر کے بت جو ہیں یہ بھی جو ہے یہ بھی جائیں گے جن کو یہ پوجتے تھے۔ بہقی نے شعبہ میں اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن پتھروں کا ذکر فرمایا ہے ان سے مراد قبریت کے پتھر ہے۔ یہ عزیز محترم تفسیر طبری میں جو ہے موجود ہے، جو میں نے عرض کیا ہے، اور میں اپنی تفسیر کرمانی کی تقریر کر رہا ہوں اپنی تفسیر کرمانی سے، اور اس سے میں یہ بھی آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تفسیر میری جو کرمانی ہے آپ اس کو پڑھیں، اور جو ہے اس کا مطالعہ کرنے کے بعد اگر نہیں کر سکتے تو پھر نیٹ پہ جو ہے میرا جو ہے احوال یہ تفسیر کے ذکر اذکار تقریریں جو ہے آپ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب دے گا۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت کی ہے کہ یہ سیاہ قبریت کے پتھر ہیں، ان کے ساتھ کفار کو آگ میں سزا دی جائے گی، یعنی یہ وہ پتھر ہیں قبریت کے، وہ گرم ہوں گے، آگ ہوگی اس میں، اور اس سے کفار کو سزا دی جائے گی۔ یہ طبری میں بھی ہے، اور حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر دور منصور میں بھی لکھا ہے، اور میں نے تفسیر کرمانی میں زیر آیات 24 سورہ بقرہ کے نیچے لکھا ہے۔ ان عمر بن میمون ان عبداللہ فی قولہ وقودہ الناس والحجارہ قال ہی حجارہ من قبریت خلقہ اللہ یوم خلق السماوات والارض فی السماء،
फी दुनिया यादुहा लिलकाफिरीन। ये तिबरी की इबारत है जो मैं पढ़ रहा हूँ। तफसीर तिबरी अरबी की तफसीर है, उससे मैं उसका तर्जमा कर देता हूँ कि इब्न जरीर ने उमर बिन मैमूना से नकल किया है कि इस आयात में अल हिजारा है, यानी कि जो मैंने आयात मुबारका पढ़ी है फत्तकुन्नारलती वकूदुहा अन्नास वल हिजारा, आप फरमाते हैं, इमाम इब्न जरीर जो मैमूना से नकल किया, फरमाते हैं कि इस आयात में हिजारा का लफ्ज़ है। क्या है इसका माना? फरमाते हैं कि हिजारा से मुराद कबरियत के पत्थर हैं जिनको अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीन की तख्लीक के दिन पहले आसमान तख्लीक कर रखा है, यानी पहले आसमान पर अल्लाह तबारक व तआला ने ये पत्थर जो है रखे हुए हैं, इन कुफार के लिए तैयार कर रखा है। ये तिबरी और दुर मंसूर में मौजूद है, यानी तफसीर तिबरी है। और दुर मंसूर का माना, दुर मंसूर जब कहूँगा तो आपने समझना है कि हज़रत जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर है दुर मंसूर। अज़ीज़ मोहतरम, इसमें दो सवाल हो गए। पहले मैंने याद किया मैं कि उसका जवाब दूंगा। पहला सवाल है कि हिजारा पत्थर से मुराद जो है वो पत्थर है, बुत हैं जिनकी वो पूजा पाठ करते थे, वो भी जहन्नम में जाएंगे। दूसरा, इससे ये साबित है तिबरी दुर मंसूर से कि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन और आसमान से कबल पहले तख्लीक भी नहीं की थी, ज़मीन ना आसमान, उससे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम इब्न मदूदिया और बहकी ने शोअब ईमान में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत की है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत मुबारका पढ़ी और फरमाया अल्लाह ताला ने 1000 साल आग जलाई हत्ता कि वो सुर्ख हो गई, और फिर 1000 साल आग जलाई कि वो सफ़ेद हो गई, और फिर 1000 साल आग जलाई कि वो सियाह हो गई, और ये बिल्कुल सियाह है, उसका शोला नहीं बुझेगा। ये तफसीर करमानी में भी मौजूद है जो मेरी की तफसीर की हुई है, और हज़रत इमाम जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर दुर मंसूर में भी लिखी है। इमाम इब्न अबी शैबा, तिर्मिज़ी, इब्न माजा, इब्न मदूदिया और बहकी ने जो है शोब में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत की है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद मुबारक फरमाया कि 1000 साल आग जलाई गई हत्ता कि वो सुर्ख हो गई, फिर 1000 साल जलाई गई कि वो सफ़ेद हो गई, फिर 1000 साल आग जलाई गई कि वो स्याह हो गई। बस आप ये स्याह तरीका, यानी अब ये जहन्नम जो है स्याह है, तारीक है, अंधेरा है इसमें। ये हदीस तिर्मिज़ी में, ये हदीस दुर मंसूर में भी मौजूद है और मैं तफसीर करमानी में भी मौजूद है, जिससे मैं आपको तकरीर अर्ज कर रहा हूँ, यानी कि तफसीर करमानी में आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ जो मैंने लिखी है। इमाम अहमद, मालिक, बुखारी, बैकी ने शोब में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत की है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद मुबारक फरमाया कि बनी आदम की आग जहन्नम की आग से 69 जो है अज्जा से। साहबा ने हज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आग भी काफ़ी थी। आपने फरमाया दोज़ख की आग 69 जुज़ ज़्यादा गर्म है और इसका हर जुज़ इस आग की मिसल है। ये हदीस तिर्मिज़ी में भी मौजूद है। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब मौता इमाम मालिक में भी लिखी है, जिससे मैंने अख़ज़ किया है। इमाम मालिक ने मौता में और बैकी ने अलबास में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत की है कि क्या तुम दोज़ख की आग को अपनी इस आग की तरफ सुर्ख समझती हो जो तुम खुद जलाते हो? दोज़ख की आग तो नारकोल से भी ज़्यादा काली है। ये हदीस मौता इमाम मालिक में और मेरी तफसीर करमानी में मौजूद है। इमाम इब्न माजा और हाकिम ने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत की है कि, और हाकिम ने उसको सही भी कहा है जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, वो फरमाते हैं इसके मुताल्लिक़ कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद मुबारक फरमाया कि तुम्हारी ये आग जहन्नम की आग का 70 अज्जान उसकी आग की मिसल है। ये हदीस तिर्मिज़ी में है, पहले 69, अब इस हदीस से 70 जो है साबित हुआ, 70 का अदद इंसाफ। इमाम इब्न माजा और हाकिम ने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत की है और हाकिम ने इसको सही भी कहा है, और फरमाते हैं कि जो मैं हदीस अर्ज़ करूँगा उसके मुतल्लिक़ फरमाते हैं कि ये हदीस सही है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी ये आग जहन्नम की आग का 70 अज़ा है, अगर ये आग पानी के साथ 2 मरतबा बुझाई ना जाती तो तुम उससे कुछ भी फ़ायदा ना उठाते, यानी पानी से जो है बुझाई ना जाती। आगे मैं हदीस अर्ज़ करूँगा, उससे है कि समंदर के जो है पानी से 2 मरतबा आग बुझाएगी। इस हदीस से समंदर का जिक्र नहीं है, सिर्फ पानी का जिक्र है।
آپ نے فرمایا اس سے کچھ بھی فائدہ نہ اٹھاتے جو یہ آگ ہے، یہ تمہاری یہ آگ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی ہے کہ اسے اس آگ میں دوبارہ نہ واپس کیا جائے۔ ابن ماجہ نے لکھا ہے یعنی یہ جہنم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی ہے، یا اللہ اب تم نے مجھے اس دنیا میں بھیج دیا ہے، اب جہنم میں جو ہے نہ لے جانا، اتنی سخت جہنم ہے۔ امام بہقی نے الباس میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ تمہاری یہ آگ دوزخ کی آگ کا 70 اجزا ہے، اگر اس کو سمندر میں 2 مرتبہ غوطہ نہ دیا جاتا تو تم اس سے نفع نہ حاصل کر سکتے تھے۔ یعنی اس آگ کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ جہنم کی اتنی سخت جو ہے گرمی شدت ہے، اتنی آگ ہے، اتنی سخت آگ ہے، اگر سمندر کے پانی سے 2 مرتبہ نہ دھوئی جاتی تو یہ انسان اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ امام ابن شیبہ نے حضرت مجاہد سے روایت کیا ہے کہ تمہاری یہ آگ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی ہے۔ یہ مصنف ابن شیبہ میں بھی موجود ہے، اور میری تفسیر کرمانی صفحہ نمبر 118 پارہ پہلا اور سورۃ بقرہ کی آیات مبارکہ جو میں عرض کر رہا ہوں 24 کا، اس میں بھی عزیزان محترم یہ موجود ہے۔ امام ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ یہ ان کفار کے لیے تیار کی گئی ہے جو تمہاری مثل کفر کی روش اختیار کیا ہے، یہ طبری نے لکھا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے چاہا بنا رکھا اعدت للکافرین۔ اس 24ویں آیات کی آخری ہے اعدت للکافرین کا ترجمہ میں عرض کر رہا ہوں، تفسیر عرض کر رہا ہوں کہ اس کا معنی ہے جہنم کفار کے لیے تیار کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے، اچانک آپ نے آواز سنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو کہ یہ آواز کس کی تھی؟ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ یہ ایک پتھر کی آواز تھی جو 70 سال قبل پہلے سے جہنم کی آگ میں پھینکا گیا تھا، وہ اب آگ میں گرا ہے حتیٰ کہ اس جہنم کی گہرائی تک پہنچ گیا ہے۔ یہ حدیث مسلم میں اور میری تفسیر کرمانی میں موجود ہے حدیث، یعنی اتنی گہری ہے جہنم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا دوزخ اور جنت کی آپس میں بحث ہوئی۔ دوزخ نے کہا میرے اندر جو ہے غرور لوگ جائیں گے، متکبر لوگ جائیں گے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے وہ جائیں گے۔ اور جنت نے کہا میرے اندر ضعیف اور مسکین لوگ داخل ہوں گے، یعنی ضعیف کا مطلب ہے کمزور، مسکین کا مطلب ہے فقہاء نے فرمایا کہ جس کے لیے ایک دن کا کھانا ہو، دوسرے ایک وقت کا کھانا، صبح کا کھانا ہو اور شام کا کھانا، وہ مسکین ہے۔ فقیر کی انہوں نے صفت کیا ہے، فقراء وہ لوگ ہیں جس کا صبح اور شام کا کھانا ہو، اس کے علاوہ کچھ نہ ہو، یعنی تو وہ مسکین اور ضعیف لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کے متعلق فرمایا تو میرا عذاب ہے، تیرے ساتھ جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا، اور جنت سے فرمایا تو میری رحمت ہے، میرا کرم ہے، جس پر میں رحمت کروں گا، جس پر میں کرم کروں گا، جس کو چاہوں گا تیرے ساتھ اس پر رحمت کروں گا، تم میں سے ہر ایک نے سے بھرنا ہے، یعنی جہنم کو بھی بھروں گا اور جنت کو بھی بھروں گا۔ یہ حدیث بخاری میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا اور اس دن یعنی قیامت کے دن جہنم لائی جائے گی، اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے اس کو کھینچ رہے ہوں گے۔ یہ حدیث ترمذی ابواب الصفت جہنم کی بیان میں موجود ہے۔ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن دوزخ سے ایک گردن نکلے گی، اس کی 2 آنکھیں ہوگی، اس سے دیکھے گی، اور 2 جو ہے اس کے جو ہے کان ہوں گے، اس سے سنے گی، اور ایک زبان ہوگی اس سے بولے گی اور کہے گی کہ میں 3 آدمیوں کے نگلنے کے لیے مقرر کی گئی ہوں، ایک جبار تکبر غرور کرنے والے جس کو جبار عنایت کے لیے، اور دوسرا جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو پکارا، یعنی اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے، اس کو یعنی شریک کیا، ایک بت بنا دیا، وہ اللہ بن گیا، وہ شریک کیا کہ یہ میری مدد کرنے والا ہے، اس کو بھی یعنی پتھروں کو پونجنے والے یا کسی اور چیز کو پونجنے والے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک کرنے والے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ اور تیسرا ہے بے مصور لوگ جو ہے بت بنانے والے، ایسے
ख़राब चीज़ें बनाने वाले, वो भी जहन्नम में जाएंगे। तिरमिज़ी में हदीस मौजूद है, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर एक बड़ा पत्थर जहन्नम के किनारा से डाला जाए तो 70 साल जो है गुज़रता हुआ फिर भी उसकी तह तक न पहुँचेगा। ये हदीस जो है तिरमिज़ी में मौजूद है। इससे साबित हुआ कि जहन्नम की इतनी गहराई है। अभी सईद खुद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद मुबारक फरमाया कि सऊद एक आग का पहाड़ है, काफिर उस पर 70 साल ऊपर चढ़ेगा और फिर 70 साल नीचे उतरेगा, उसी तरह उसको हमेशा अजाब होता रहेगा। ये हदीस तिरमिज़ी में अज़ीज़ान मोहतरम मौजूद है। और पहले मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है कि इतनी बड़ी गहरी है, इतनी बड़ी गहरी है जहन्नम कि अल्लाह जो है हमको इससे महफूज फरमाए। अज़ीज़ान मोहतरम कि जहन्नम का ज़िक्र उलमाए कराम को फरमाया गया कि ज़्यादा करो ताकि लोग डरें और जो है जन्नत में जाएं और बुरे अमाल न करें। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, यानी हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला का बेटा है, वो फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद मुबारक फरमाया कि मैंने जन्नत में झांका तो उसमें ज़्यादा वो लोग जो फुकरा हैं, फुकरा पहले याद करो, फ़कीर की जमा फुकरा है। फ़कीर का मतलब है सुबह का खाना और शाम का जो है उसको मिले, उसको फुकरा कहते हैं। और जब मैं दोज़ख को झांका तो उसमें ज़्यादा औरतें थी। अज़ीज़ मोहतरम, औरतें क्यों थी? एक और हदीस में है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम से मैंने पूछा औरतें जहन्नम में क्यों ज़्यादा है? आपने फरमाया ये औरतें अपनी जो है खामदों की बेफरमानी करती थी इसलिए जहन्नम में है, और अपने खामदों को ये इज़्ज़त आबरू जो है वो दूसरों को देती थी, यानी ज़िना करती थी, बुरे काम करती थी, खामदों का कहना नहीं मानती थी, इसलिए ये जहन्नम में है। मेरी बहनें, मैं वो जो सुन रही हैं वो इबरत पकड़ें, अपने खामदों का जो है एहतराम करें। अल्लाह तबारक व तआला के हबीब ने फरमाया अगर खुदा के सिवा किसी को सजदा रवा होता तो बीवी अपने खामद को सजदा करती, यानी इतना एहतराम करो अपने खामद का, इतना जो है उसकी कदर करो। ये हदीस तिरमिज़ी की मैं तशरीह कर रहा हूँ कि हज़रत नुमान बिन बशीर से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद मुबारक फरमाया कि दोज़ख में एक आदमी को इतना हल्का अज़ाब होगा कि उसके दोनों पैरों के तलवों में 2 चिंगारियाँ होंगी, उससे उसका दिमाग जोश करता हुआ होगा। ये तिरमिज़ी में है। एक दूसरी हदीस में है कि जो है सबसे हल्का अज़ाब ये होगा कि जहन्नम की जो है गर्म जूतियाँ पहनाई जाएंगी जिससे उसका दिमाग जो है वो इस तरह गर्म होगा कि जिस तरह हम हांडी में पानी डालते हैं और आग इतनी जलाते हैं वो खौलता है, तो उसका दिमाग इसी तरह खोलेगा। अजर मतलब उइद्दतुल काफिरीन जो है वत्तकून नार लती वकूदुहा अन्नास वल हिजारा उइद्दतुल काफिरीन, इसकी मैंने तशरीह की 24 की। अब इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो फिर वबश्शिरिल लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, ये जन्नत का जिक्र है इस आयत में, और इंशाअल्लाह आगे मैं जन्नत का जिक्र आज करूँगा। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को कुरान मजीद फुरकान हमीद पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और आखिर में ये मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मेरे चैनल करमानी टीवी 1 और करमानी टीवी 2 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि लोगों तक ये अल्लाह तबारक व तआला का फरमान जाए और लोग इबरत पकड़ें, मुझे भी सवाब हो और आपको भी सवाब हो, और जो दूसरे सुनने वाले हैं उनको भी सवाब हो। अगर आपको कोई मसाइल समझ में ना आए या कोई और मसाइल है, वो भी नमाज का है, रोज़े का है, हज का है, ज़कात का है, फितराने का है, वो मैंने नेट पे इन चैनलों पे जो दे दिए हैं, आप वो सुनकर जो है आप मसला जो है हल कर सकते हैं, सुन सकते हैं, याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अज़ीज़ मोहतरम वो मसाइल हैं जिन पर हम तमाम मुफ्तियान जो है मुतफ़िक़ हैं, वो मसले हैं जो मुफ्ती साहब जो है दूसरों को जो है कोई साइल आ जाता है सवाल करने वाले का कि इसका मतलब क्या, हमारा ये सवाल है, इसका जवाब क्या है, तो अज़ीज़ मोहतरम वो तमाम जो है मैंने दे दिए हैं ताकि जो सुनने वाले हैं घर बैठे जो है मेरी उर्दू वाली जो तकरीर है वो सुनकर अज़ीज़ मोहतरम मसाइल सुन सकें, अपना मकसद हासिल कर सकें। वमा अलैना इल्लल बलागुल।